آج ہم بتائیں گے کچھ ایسی راز کی باتیں ہیں۔ آپ کا ستارہ چمکائے گا آپ کی قسمت کا ستارہ۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے خاص دن ایک خاص تاریخ میں پیدا کیا، اور جس لمحے انسان پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی، اس کی موت، ناکامی، کامیابی، روزی روٹی لکھ دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک برج منسوب کر دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کو زندگی میں ترقی کے لیے کیا کرے کیا نہ کرے، اور یہیں سے ملتا ہے ہمیں وہ ستارہ جو چمکائے گا آپ کی قسمت کا ستارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 اکتوبر بروز اتوار۔ آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ لوگوں کے رویے کے پیچھے موجود وجوہات جاننے کی کوشش کریں، اس طرح آپ انہیں زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں گے۔ یہ وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں: آپ کی ذات پر عدم اعتماد، تعلیم کی کمی، احساس محرومی، وقت گزاری، عدم تحفظ کا احساس، عادت سے مجبوری وغیرہ۔ اگر آپ درست وجہ کو جان لیں تو آپ کے دوسروں سے تعلقات بھی درست ہو جائیں گے۔ اعتدال پسندی سے کام لیں تاکہ صحت کے مسائل پیش نہ آئیں، کیونکہ صحت دولت سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، آپ کو پراسرار طور پر ایکسٹرا انرجی ملے گی۔ ٹورس یعنی برج سور۔ آپ کو اپنی روزمرہ کی روٹین پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے ٹائم ٹیبل پر کنٹرول حاصل کر لیں اور موڈ کی غلامی سے نکل آئیں تو آپ کو بہت سا ایکسٹرا وقت مل سکتا ہے۔ اس ایکسٹرا وقت کو آپ کسی تعمیری کام میں صرف کریں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ وقت کا بہترین استعمال ہر کامیابی کا گور ہے۔ صدقہ خیرات سے زیادہ کیا کریں، اس سے آپ کے روحانی درجات بلند ہوں گے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھیں بلکہ وہ کام کریں جو گھڑی کرتی ہے، یعنی ہر وقت آگے بڑھتے رہیں۔ جیمنائی یعنی برج جوزا۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو دل سے پسند نہیں کرتے تو کچھ دیر کے لیے خود ان کی جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ آپ کو کون سا طرز عمل ناقابل برداشت ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا باہمی تعاون کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ اگر آپ کو اپنا طرز عمل بدلنا بھی پڑے تو دوسروں کی نظروں میں بلند مقام پانے کے لیے ایسا کر گزریے۔ کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، آپ کو پراسرار طور پر ایکسٹرا انرجی ملے گی۔ اگر آپ اپنا ذہن وسیع کرنا چاہتے ہیں تو مستقل طور پر ایک کتاب اپنے بیڈ روم میں رکھنے کی عادت ڈالیں۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ اپنے ارد گرد نظر رکھا کریں، کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عورت اپنے بیمار خاوند کے لیے لوگوں کی منتیں کرتی نظر آئے، یا کوئی بوڑھا سڑک پار نہ کر پا رہا ہو، یا کوئی بھوکا بچہ غبارے بیچتا ہوا نظر آئے۔ ان کی مدد کے لیے خدا نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے۔ ان کی دعائیں کی آپ کو ضرورت ہے۔ غذائی بے احتیاطی سے ایک وقت بھوکا رہنا بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ بیمار ہو گئے تو آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور بریزی غذا بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، شام کو لازمی چہل قدمی کیا کریں۔ حکیم لقمان کا قول ہے کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد ضرور چہل قدمی کرو، خواہ تمہیں کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ لیو یعنی برج اسد۔ آپ کے ذہن میں بہت سے منصوبے ہیں، آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سارے منصوبے اکٹھے شروع کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ ان سب کو پایہ تکمیل تک پہنچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ چیز اہم نہیں ہوتی کہ زندگی میں آپ کیا کچھ شروع کرتے ہیں، اہم چیز یہ ہے کہ زندگی میں آپ کو کیا کچھ مکمل کرتے ہیں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، شام کو لازمی چہل قدمی کیا کریں۔ ماں باپ کو اہمیت دیں، والدین جتنے مرضی بوڑھے ہو جائیں، گھر کا سب سے مضبوط ستون والدین ہی ہوتے ہیں۔ ورگو یعنی برج سملا۔ صبح جلدی اٹھنے کی عادت اپنائیں، اس وقت فضا کائناتی انرجی سے بھرپور ہوتی ہے۔ ان لمحات میں یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ کائناتی انرجی آپ کے جسم میں داخل ہو رہی ہے اور آپ کے جسمانی، روحانی اور نفسیاتی مسائل کو حل کر رہی ہے۔ دوسروں کی مدد کریں، قدرت آپ کی بھی مدد کرے گی۔ یہ لازمی نہیں کہ کوئی آپ کو مدد کے لیے پکارے، بلکہ آپ کی آنکھیں ایسے موقعوں کی تلاش میں رہنی چاہیے کہ کسی کو مدد کی ضرورت نہیں۔ نماز کی پابندی کریں، جب تک آپ کو روحانی انرجی نہیں ملے آپ کے اندر سے بے چینی ختم نہیں ہوگی۔ لیبرا یعنی برج میزان۔ ایسے دوست نما دشمنوں سے دور رہیں جو آپ کو غلط راستے پر لے جا سکتے ہیں۔ آپ ایک عزت دار انسان ہیں اور عنقریب ایک بہترین مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ آپ کو اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، کیونکہ نتیجہ کے ذمہ دار آپ خود ہی ہیں۔
کھلی ہوا میں چند منٹ گہرے سانس لینا آپ کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس سے جسم میں موجود خون صاف ہوگا اور آپ فریش بھی لگیں گے۔ کسی غلطی کی صورت میں اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھ کر متاثرہ فریق سے معافی مانگ لیں، اس کے دور رس نتائج نکلیں گے۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اعتماد کیا جائے اور آپ کی رائے کو عزت و احترام دیا جائے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سچ بولیں یا خاموش رہیں۔ چند ہی دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ لوگ آپ کی باتوں کو اہمیت دینا شروع ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھار تنہائی میں اپنے آپ سے باتیں کر لیا کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو تسلی ہوگی کہ کم از کم کوئی تو توجہ سے سن رہا ہے۔ رات کو 7 بادام بھگو کر رکھیں، صبح نہار منہ کھا لیا کریں، دماغی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوگا، اور اگر بالوں کے مسائل سے دوچار ہیں تو چند ماہ میں بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، آپ کو دوسروں میں بہت سی خامیاں نظر آتی ہیں، لیکن ان پر تنقید کر کے اپنی توانائیاں ضائع نہ کریں۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو بہتر بنانے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ کے پاس دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ بچے۔ آپ کو کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، بس سکون سے آگے بڑھتے رہیں۔ سانس لیتے وقت پھیپھڑوں کا صرف اوپر والا حصہ استعمال کرنے کے بجائے پورے پھیپھڑے استعمال کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس سے آپ تر و تازہ بھی رہیں گے اور لمبی عمر بھی پائیں گے۔ والدین کو اپنا دوست بنائیں، اس سے گھر کا ماحول بھی بہتر ہوگا اور آپ کو ذہنی تحفظ کا احساس بھی ملے گا۔ کیپریکون یعنی برج جدی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو لیڈر مانیں تو انہیں اپنی شخصیت سے متاثر کریں، ان پر بے جا حکم نہ چلائیں۔ اگر آپ انہیں متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ خود بخود آپ کے حکم کا انتظار کریں گے۔ اکثر لوگوں کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی سے متاثر ہوں اور پھر اس کے گن گائیں۔ کوئی ایسی کتاب جس کی آپ نے کبھی تعریف سنی ہو، اسے خرید لیں یا کسی سے ادھار لے لیں۔ اس کتاب کا مطالعہ آپ کو لطف دے گا۔ فیملی یا دوستوں کے ساتھ منتخب مواد کو شیئر کریں، سب آپ کے انتخاب کی تعریف کریں گے۔ روزانہ چند منٹ پیدل چلنا آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اس سے ذہنی دباؤ میں بھی کمی ہوگی۔ ایکویریس یعنی برج دلو، بعض اوقات کم سے کم مزاحمت کا طریقہ اپنانا بہتر ہوتا ہے تاکہ آپ کی توانائیاں محفوظ رہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ صورتحال زیادہ واضح ہو جائے گی اور آپ بہتر حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے۔ زندگی T20 یا ون ڈے کرکٹ میچ نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیسٹ میچ کی طرح ہے۔ اس میں بعض اوقات مناسب وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جھوٹ سچ کی نسبت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، لہذا جو کچھ کانوں کو سنائی دے اس پر اتنی جلدی یقین نہ کیا کریں۔ مالی امور کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہوں، ضرورت مندوں کی حسب توفیق امداد کرتے رہا کریں، اس سے آپ کے مالی معاملات میں کشادگی رہے گی۔ پیسز یعنی برج حوت، آپ جس طرح کے لوگوں میں بیٹھیں گے ان کی خوبیوں یا خامیوں کا کچھ حصہ لازمی طور پر آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا۔ پرفیوم کی دکان پر بیٹھنے سے خود بخود آپ سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، جبکہ کوئلے کی کان پر بیٹھنے سے خود بخود آپ کے کپڑوں پر سیاہ نشان لگ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے گرد اس کی اچھائی یا برائی کے مطابق انرجی کا ایک حلقہ ہوتا ہے، جسے اورا کہتے ہیں۔ یہ انرجی اس کے پاس بیٹھنے والے دوسرے انسانوں کو متاثر کرتی ہے۔ اگر چھوٹے بچے آپ سے مل کر خوشی محسوس کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ بچے جنت کے پھول ہیں، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ جھوٹ سچ کی نسبت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، لہذا جو کچھ کانوں کو سنائی دے اس پر اتنی جلدی یقین نہ کیا کریں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔